آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ووٹ دے کر نالی بنوا لینی ہے، اپنی سڑک بنوا لینی ہے اور مجھے مفادات مل جائیں گے، تو جہنم کا ایک منٹ بھی ان سارے مفادات سے بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور پتہ نہیں کتنی زیادہ سزا ہو جائے اس شخص کو ووٹ دینے کی بنیاد پر کہ یہ ایک سفارش ہے، اور سفارش برے کی جائے اور برائی کے لیے کی جائے تو وہ بندے کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ دیکھو جی، انہوں نے چونکہ خود الیکشن لڑنا ہے تو یہ دوسروں کو ووٹ دینے کے لحاظ سے ووٹ کو گناہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ شخص جس کے کرتوت واضح ہیں، جس کا ماضی سامنے ہے اور جس کے بھیانک منصوبے عیاں ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی اس کے لیے سفارش کرے کہ اس کو صوبائی اسمبلی میں رکھ لو، اس کو قومی اسمبلی میں رکھ لو، اس کو وزیر اعظم بنا لو، اس کو صدر بنا لو، کیونکہ اسی ووٹ سے آگے وزیر اعظم اور صدر کا انتخاب ہوگا، تو بدی کے جو بہروپ ہیں اور بدی کا دھندا کرنے والے، ان کے اس بارے میں سفارش بھی بدی ہے، ان کے بارے میں ووٹ بھی گناہ ہے، اور یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید کا یہ فیصلہ ہے، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً یکن لہ کفل منہا، اس ووٹ دینے والے کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر ووٹ ایک امانت ہے، اور اگر کوئی شخص امانت جو ہے وہ خائن کے پاس رکھ دیتا ہے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، وہاں ہی قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ امانت اسے دو جو حقدار ہے امانت کا۔ ووٹ بک جائے، ووٹ برادری کے نام پر ہو، ووٹ گلی اور کھالی کے نام پر ہو، ووٹ تھانوں کے جو ٹاؤٹ ہیں ان کے نام پر ہو، تو پھر ووٹ امین کے پاس نہیں پہنچا، وہ خائن کے پاس پہنچا ہے۔ اور یہ ایک ایسی امانت کے جو ہزارہا امانتوں کا مجموعہ ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت اس کو دینی ہے کہ جو امانت کا اہل ہے، نا اہل کو امانت دینا ڈبل جرم ہے۔ اور پھر اقتدار کی جو امانت ہے، نااہل لوگوں کو اقتدار پر بٹھا دینا، اس سے ہزاروں امانتوں میں خیانت ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ووٹ ایک عدالت ہے۔ اگر انسان نااہل بندے کو ووٹ دے رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے، اور اہل کو ووٹ دے رہا ہے تو عدل کر رہا ہے۔ آج لوگ کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں کمپین چلانے کے لیے، اور سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ چلو ووٹ پتہ نہیں میں نے کس کو دینا ہے، صرف میں تو اس کی گاڑی میں کچھ وقت کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف معمولی سا میلان بھی نہ کرو، تھوڑا سا جھکاؤ، تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرنا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں چھوئے گی۔ النار سے مراد ہے جہنم کی آگ، یہ چولہے کی آگ نہیں، اور جہنم کی آگ کا ایک منٹ بھی برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس بنیاد پر ایسے ماحول میں آج دیہاتوں میں، شہروں میں لوگ برادری کو دیکھ کر، دوستی کو دیکھ کر کہتے ہیں چلو ووٹ تو بھی بعد میں دینے ہیں، یہ صرف ہم نے ان کا جھنڈا لگانا ہے، ہم نے صرف ان کی فلیکس لگانی ہے، ہم صرف ان کے منہ رکھنے کے لیے ہم نے ان کی گاڑی میں بیٹھنا ہے، اور ہم نے صرف ان کے دفتر میں جا کے ایک مرتبہ بیٹھنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا حکم ہے، نہ بدلنے والا قرآن۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اور یہ کتاب ہمیں اس لیے دی کہ اس کے لحاظ سے ہر زمانے کی یہ رہبر ہے، ہر وقت کی یہ رہنما ہے۔ تو آج لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ کل جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، وہ لوگ جنہوں نے دیوی کی جا کے پوجا کی تھی، وہ لوگ جنہوں نے سورن سنگھ کی فاتحہ پڑھی تھی، وہ لوگ جو یہود اور نصارہ کے ایجنٹ ہیں، کوئی کسی کی بات ڈھکی چھپی نہیں، اگرچہ بڑے بڑے گناہ ان کے بھی پردے میں ہیں، تو ان کے جھنڈے لگانا
ان کی کمپین کرنا، ان کی گاڑیوں میں بیٹھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ، جہنم کی آگ کا باعث بن جائے گا یہ ان کے دفتر میں بیٹھ کر جا کے چائے پینا۔ سرکار فرماتے ہیں طوبیٰ للغرباء، کہ جب بے گھر ہو جائے دین، اس کو گھر دینے کے لیے جو نکل پڑے، تو ان غرباء کو میں جنت کی ٹکٹ آج ہی عطا کر رہا ہوں۔ آ جاؤ رسول کی پارٹی میں، رسول کی پارٹی میں، کیونکہ جو رسول کی پارٹی میں نہیں آئے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں، تو قیامت کے دن اسے افسوس ہوگا، کاش کہ مجھے اس وقت پتہ چل جاتا تو میں دوسری طرف ووٹ نہ دیتا، میں اس پارٹی کو ووٹ دیتا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی ہے۔ تو اس میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اور کس کی پارٹی میں لفظ رسول آ رہا ہے، کس کے نام میں لفظ رسول آ رہا ہے، کس کے نعرے میں لفظ رسول آ رہا ہے؟ ووٹ ایک شفاعت ہے، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک عدالت ہے، ووٹ ایک حمایت ہے، ووٹ ایک جماعت ہے، اور ووٹ ایک بیعت ہے۔ یہ 7 چیزیں اجاگر کریں آپ سوسائٹی میں، انشاءاللہ بیج بوئیں گے تو فصل اگے گی، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت صحرا دے یا رب۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، احمدک اللہم یا اکرم الاکرمین ویا رب العالمین، واصلی واسلم علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورام، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ شوال کے اندر اقامت دین کے
نئے پروگرام میں اس وقت ہم حاضر ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے اس سلسلے کو مزید بابرکت بنائے اور اسے امت مسلمہ کے لیے مزید مفید بنائے۔ رمضان المبارک کے بعد دینی مدارس میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ عمومی طور پر ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، حالانکہ ہمارا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سیشن کے لحاظ سے ذہن میں ایسی صورتحال ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ہم بالکل دو جدا جدا یہ سیشن ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں اور ایک نئے سال کی صورتحال ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ایک نئے سفر کے لحاظ سے رمضان المبارک کے خوشبودار، روحانی اور پارسائی کے موسم کے بعد اور شیطانوں کے کھل جانے کے بعد ایک عملی جہاد کا جو آغاز ہو چکا ہے، تو اس میں اقامت دین کے 9th پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ عالم اسلام کے بہت سے مسائل ہیں کہ جن پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، جن میں یوم جنت البقیع ہے، جنت المالا اور جنت البقیع امت مسلمہ کے وہ مقدس مقامات ہیں جہاں پر مشاہیر اسلام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات ہیں، اور شوال کے ان ایام کے اندر نجدی حکومت نے جنت البقیع کے تقدس کو پامال کیا اور نفوس قدسیہ کے مزارات گرائے۔ ہم ان کے خلاف پہلے بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور اب بھی ان کے تقدس کے پیش نظر سعودی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مزارات جو منہدم کیے گئے ان اصلی صورت میں تعمیر کیا جائے، یا اہل سنت و جماعت کو ان کی تعمیر کی اجازت دی جائے، اور اگر ان کے نزدیک اس سلسلہ میں کوئی شرعی مسئلہ ہو تو پھر اہل سنت کے ساتھ بالخصوص بندہ ناچیز اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اس سلسلہ میں مناظرہ کیا جائے، تاکہ مشاہیر اسلام کی جو آخری آرام گاہیں ہیں ان کے لحاظ سے ہم زندوں پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان میں اس وقت چونکہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اگلے 5 سال کا اس پر مدار ہے کہ لوگ ووٹ کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صرف 5 سال کے نہیں، یہ الیکشن بڑے خاص الیکشن ہیں اور پاکستان کے مستقبل کا اس پر انحصار ہے۔ اگر ان انتخابات کے نتیجہ میں بھی خدا نخواستہ ویسے لوگ ہی منتخب ہو کے آ گئے جس طرح کے پہلے اسمبلی میں موجود تھے،
جن کے کردار کی بنیاد پر اسمبلیوں کو استبل کہا گیا اور مچھلی منڈی کہا گیا، اور اگر ایسے لوگ ہی آ گئے تو پھر پاکستان کے استحکام اور سالمیت کے لیے خطرات مزید بڑھ جائیں گے۔ ایک گھر کا 1-2 سال کا فیصلہ کرنا ہو تو وہ بھی بڑا اہم ایشو ہوتا ہے، یہ تو پورے ملک کا فیصلہ کرنا ہے، اور ملک بھی وہ جو عالم اسلام میں صف اول پر ہے، جو کلمہ اسلام کے بنیاد پہ مارز وجود میں آیا، اور پھر جو ایٹمی قوت ہے اور جس کی بہترین فوج ہے، اور جو ممالک کی لسٹ میں ایک مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس بنیاد پر اس میں جو رائے عامہ کے بارے میں استفتاء ہونے والا ہے اور انتخابات کا انعقاد ہونے والا ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور قرآن و سنت کے جو خادمین اور ماہرین ہیں ان کی ڈیوٹی اس سلسلہ میں بھی بڑی اہم ہے کہ وہ لوگوں پر واضح کریں کہ انتخابات کی کیا امپارٹنس ہے، ووٹ کیا ہوتا ہے، ووٹ کی حقیقت کیا ہے، ووٹ دینا کس حال میں ضروری ہے۔ تو اس بنیاد پر آج ہم اللہ کے فضل سے اقامت دین پروگرام میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ووٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام کی طرف سے پورے ملک میں امیدوار کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور خود بندہ ناچیز اس مارکہ انتخابات کے اندر عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے، جبکہ اس کے طوفانوں کی ہولناکیوں کو دیکھ کر بڑے بڑے کشتیوں کے ناخدا سائیڈ پہ عافیت اس میں سمجھتے ہوئے کہ ساحل پہ بیٹھنا اچھا ہے، وہ ساحل پر بیٹھ چکے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم جس باطل نظام کو ہٹانے کے لیے اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں تو قرآنی حکم کے مطابق خود اس میں پہل کرنی چاہیے، ورنہ اللہ فرماتا لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود تم نہیں کرتے اوروں کو کیوں کہتے ہو۔ تو جس طرح ہم نے دوسرے علماء و مشائخ سے، عوام اہل سنت سے تقاضا کیا کہ باطل نظام سے ٹکرا جاؤ اور غازی کے قاتلوں سے حساب لینے کے لیے میدان میں نکل آؤ، تو اللہ نے ہمیں پہلے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس عظیم مشن کے لیے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور اللہ کے فضل سے تینوں میں وہ منظور ہو چکے ہیں۔ لاہور سے NA-128 اور گوجرانوالا سے NA-81 اور 82 کے اندر یہ کاغذات نامزدگی اللہ کے فضل سے منظور ہو چکے ہیں، اور یہ جو دعوت میں اس وقت دینے والا ہوں یہ پورے ملک کے عوام کے لیے ہے، اور بیرون ملک جو لوگ یہ سنیں گے اور پھر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا اس کے اندر اس کے لیے دعا کریں گے، ان سب کے لیے یہ دعوت ہے۔ شریعت کے اندر ووٹ کے جو تعارف ہیں اس کے لحاظ سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو ووٹ دینا کہ اسے صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا جائے یا کسی بھی منصب کے لیے، تو یہ ایک سفارش ہے، اور شریعت میں کسی منصب کے لیے کسی کی سفارش کرنا، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا مدار اس مقصد اور اس مشن کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی کسی غلط کام کے لیے سفارش کرتا ہے
تو وہ خود بھی مجرم قرار پاتا ہے، اور اگر کسی کی کسی اچھے کام کے لیے سفارش کرتا ہے تو اسے بھی اس نیکی سے حصہ ملتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے واضح طور پر سورہ نساء کے اندر یہ آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جو بری سفارش کرے یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت جو ووٹ کی ڈیفینیشن کے پہلے حصے میں پیش کر رہا ہوں، اس کے لحاظ سے اس کی تفصیلات بہت طویل ہیں اور اس کی بہت سی اقسام بنتی ہیں۔ مثلا ایک ہے کہ کسی برے کام کے لیے کسی کو سپورٹ کرنا، کسی کا نام پیش کرنا، کسی کی سفارش کرنا، اور ایک ہے کہ کام اگرچہ اچھا ہے لیکن اس کے لیے کسی برے کو پیش کر دینا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس نے جس کام کے لیے کوئی اچھا چاہیے تھا، اس نے اس کے لیے کوئی برا پیش کر دیا، تو یہ بھی غلط سفارش ہے۔ اس سے ایک اچھے کا حق بھی مارا جائے گا اور ایک برے کو اچھے منصب پر پہنچانے کا جرم ہوگا، تو دو گناہ اس میں موجود ہوں گے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، ہمارے معاشرے میں جو شخص ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے لیے، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے، پاکستان کے اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل و انصاف کے رواج کے لیے، سنت کی ترویج کے لیے اور نام نہاد روشن خیالی کے خاتمہ کے لیے سفارش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھے کام کے لیے سفارش کر رہا ہے، تو قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے کہ یہ اس کا عمل کار ثواب ہے، اس مقصد کے لیے ووٹ دینے میں نیکی ہے۔ اس نے اچھے مقصد کے لیے سفارش کی، اچھے مشن کے لیے سفارش کی، اچھے انسان کی سفارش کی کہ وہ بندہ ختم نبوت کا علمبردار ہے، وہ نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی چاہتا ہے، وہ نام نہاد روشن خیالوں کے مقابلے میں فکر مدینہ منورہ کا پرچم بلند کر رہا ہے، تو اس کے لیے ووٹ دینا یہ اچھی سفارش ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کے حکم کے مطابق یکن لہ نصیب منہا، وہ شخص جس وقت آگے بڑھ کر یہ کام کرے گا جس کو اس نے ووٹ دیا ہے، تو اس ووٹ دینے والے کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا نص قرآنی کے مطابق۔ اور دوسری طرف اگر وہ کسی ختم نبوت کے ڈاکو کو ووٹ دیتا ہے، اگر وہ پاکستان کے دو قومی نظریہ کے کسی سوداگر کو ووٹ دیتا ہے، اگر وہ امریکہ کے کسی ایجنٹ کو ووٹ دیتا ہے، اگر وہ یہود و ہنود کے کسی غلام کو ووٹ دیتا ہے، اگر وہ شرم و حیا کی
چادر کو تار تار کرنے والے اور یعنی فحاشی پھیلانے والے کو ووٹ دیتا ہے، تو قرآن مجید برہان رشید کا یہ فیصلہ ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس ووٹ دینے والے کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ وہ شخص جس کے کرتوت واضح ہیں، جس کا ماضی سامنے ہے اور جس کے بھیانک منصوبے عیاں ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی اس کے لیے سفارش کرے کہ اس کو صوبائی اسمبلی میں رکھ لو، اس کو قومی اسمبلی میں رکھ لو، اس کو وزیر اعظم بنا لو، اس کو صدر بنا لو، کیونکہ اسی ووٹ سے آگے وزیر اعظم اور صدر کا انتخاب ہوگا، تو بدی کے جو بہروپ ہیں اور بدی کا دھندا کرنے والے، ان کے اس بارے میں سفارش بھی بدی ہے، ان کے بارے میں ووٹ بھی گناہ ہے۔ اور یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں کہ کوئی آپ یہ کہنے دیں شروع ہو جائیں کہ دیکھو جی انہوں نے چونکہ خود الیکشن لڑنا ہے تو یہ دوسروں کو ووٹ دینے کے لحاظ سے ووٹ کو گناہ قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے، ہم الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، ہم کئی سالوں سے مسلسل یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور اس بات کو آگے پہنچا رہے ہیں کہ بدی کی جو بندہ سفارش کرتا ہے وہ مفتی کے فتوے کے مطابق نہیں، رب کے حکم کے مطابق، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، وہ بندہ مجرم ہے اور اس کو جس کے بارے میں اس نے سفارش کی ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ تو ایک چھوٹے سے چوکیدار کے لحاظ سے بھی ایسی صورتحال ہے، اور جب اتنے بڑے منصب کہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جہاں قانون بنتے ہیں، وہاں جس وقت ایسے لوگوں کو پہنچانے کے لیے سفارش کی جائے جن کا کردار برا ہے، جو ماضی میں اسلام کے خلاف مختلف قسم کے کارروائیوں کے اندر پکڑے جا چکے ہیں، تو اس لیے پھر ان کو جو ووٹ دیتا ہے تو یہ قرآن مجید برہان رشید کے فیصلے کے مطابق اس کو گناہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، کہ جس نے بری سفارش کی، یعنی برے کی سفارش کی، برائی کے حامل کی سفارش کی، تو يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اسے اس سفارش کی بنیاد پر حصہ ملے گا۔ تو آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ووٹ دے کر نالی بنوا لینی ہے، اپنی سڑک بنوا لینی ہے اور مجھے مفادات مل جائیں گے، تو جہنم کا ایک منٹ بھی ان سارے مفادات سے بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور پتہ نہیں کتنی زیادہ سزا ہو جائے اس شخص کو ووٹ دینے کی بنیاد پر۔ اس بنیاد پر ووٹ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک سفارش ہے، اور سفارش برے کی جائے اور برائی کے لیے کی جائے تو وہ بندے کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ووٹ ایک امانت ہے، اور امانت کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے 5ویں پارے میں، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات جو ہے وہ ادا کرو ان کے پاس جو ان کے اہل ہیں۔ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 58 میں یہ حکم موجود ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ تو ووٹ ایک امانت ہے، اور امانت امین کے پاس رکھی جائے تو معاشرے میں امن ہوتا ہے اور بندہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے کہ اس نے امانت امین کو دے دی ہے۔ اور اگر کوئی شخص امانت جو ہے وہ خائن کے پاس رکھ دیتا ہے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے، اور وہ چیز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے جہاں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان امور کا حکم دیا، وہاں ہمیں امانت کے لحاظ سے حکم دیتے وقت گویا کہ ووٹ جو کہ
ایک ایسی امانت ہے کہ جو آگے ہزاروں امانتیں اس سے منسلک ہیں. اگر یہ امانت حقدار کے پاس پہنچ گئی تو ہزاروں امانتیں امین کے پاس چلی جائیں گی. اگر یہ امانت ناحق کے پاس چلی گئی جو نااہل ہے، جو خائن ہے، تو پھر ہزاروں خیانتیں معاشرے میں ہو جائیں گی. اس بنیاد پر قوم کو سوچنا چاہیے کہ کسی بھی نااہل بندے کے پاس امانت نہیں رکھنی چاہیے، کہ جو اسلام کا رازدان نہیں ہے، جو اسلام کا وفادار نہیں ہے، جس کی دوستی غیروں کے ساتھ ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، جس کے مفادات غیروں سے منسلک ہیں، اور جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے کئی کام کر چکا ہے یا اس کے منصوبے واضح ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ جہاں ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، وہاں ہی قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ امانت اسے دو جو حقدار ہے امانت کا، ووٹ اسے دو کہ جو تم اہل سمجھتے ہو قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ اس کا اہل ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے. اس بنیاد پر معاشرے کے اندر جب بھی انتخابات میں ووٹ کے تقدس کو پامال کیا جائے، ووٹ بک جائے، ووٹ برادری کے نام پر ہو، ووٹ گلی اور کھالی کے نام پر ہو، ووٹ تھانوں کے جو ٹاؤٹ ہیں ان کے نام پر ہو، تو پھر ووٹ امین کے پاس نہیں پہنچا، وہ خائن کے پاس پہنچا ہے. اور یہ ایک ایسی امانت کہ جو ہزارہا امانتوں کا مجموعہ ہے، جس وقت یہ معاشرے کے اندر نااہل کو دے دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں پورے معاشرے پر وبال آ جاتا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان دن بدن پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، ترقی کا پہیہ جام ہو چکا ہے، اور ہر بعد والے انتخاب کے نتیجے میں جو قیادت سامنے آتی ہے وہ پہلے سے بھی گئی گزری ہوتی ہے، اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے، امن و امان سیکورٹی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور پاکستان مقروض سے مقروض ہوتا جا رہا ہے، عدم استحکام کا شکار ہے. اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں امانت امین کے سپرد نہیں کی جاتی. تو ایک بار پھر امانت سپرد کرنے کا موقع 25 جولائی کو اس ملک میں آ رہا ہے. تو اس لیے ہم قرآن و سنت کے اس فورم سے یہ آواز پہنچا رہے ہیں عامۃ الناس کے لیے کہ ایک امانت تم سب کے پاس ہے جو تم نے سپرد کرنی ہے، تو کسی چور، ڈاکو، اچکے، غاصب، خائن کے پاس یہ امانت مت رکھنا. خود بھی مجرم قرار پاؤ گے اور پورا معاشرہ بھی تم ایک بہت بڑی کشمکش کی طرف دھکیل دو گے. لہٰذا اچھے طریقے سے اس عظیم امانت کو استعمال کیا جائے. اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن الفاظ کے اندر اپنی امت کو سمجھایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی رب ذوالجلال کی ذات کی مجھے قسم ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، حتی یخون الامین ویؤتمن الخائن، یہاں تک کہ جو امین بندہ ہے اسے خائن قرار دے دیا جائے گا، اور جو خائن ہے اسے امین قرار دے دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تاجدار ختم نبوت ہیں تو آپ مستقبل کے حالات کو دیکھ رہے تھے. حتی یخون الامین، یعنی جو معاشرے کے اندر حد درجے کا امین ہے،
پارسا ہے، ظاہر باطن پر شریعت نافذ ہے، اسے امانت نہیں دی جائے گی۔ اور امانت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عدم اعتماد کیا گیا ہے، اور امانت کے لحاظ سے جس پر عدم اعتماد ہو مطلب یہ خائن ہے۔ اور دوسری طرف یؤتمن الخائن حتی یؤتمن الخائن، جو خائن ہے پرلے درجے کا، اس کو امانت دے دی جائے گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی جو حدیثیں ہیں کہ ایسا ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جیسے ایسا ہونے لگے تو نیکی کی قوت اس کے سامنے جھک جائے، چونکہ ایسا ہونا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق پرستوں کو، اپنے وفاداروں کو، اپنے غلاموں کو حوصلہ دینے کے لیے، پہلے سے باخبر کرنے کے لیے کہ ایسے حالات آ جانے ہیں، تم نے گھبرانا نہیں، تم نے ڈٹ جانا ہے، اور تم نے اس وقت کے طوفانوں کے خلاف اپنا علم جہاد بلند کرنا۔ تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے لحاظ سے باخبر کیا تھا وہ آفتیں آ گئی ہیں، وہ بیماریاں آئی ہیں۔ لیکن اب بیماری کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری آ جائے تو بیماری سے صلح کر لو، بیماری سے کمپرومائز کر لو، بیماری سے اتحاد کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے آنے کی خبر پہلے دے دی تھی کہ تیار ہو جاؤ، ایسی بیماری آئے گی تو تم نے اس کا علاج کرنا ہے، تم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، یعنی ان کو ووٹ نہیں دیا جاتا، اور ان کے مقابلے میں کراچی کے فاسق و فاجر، چور، اچکے، ڈاکو، زانی، بدکار، انہیں ووٹ دیا جاتا رہا۔ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو قائد اہل سنت منتخب ہوتے رہے، لیکن میں آخری سالوں کی بات کر رہا۔ تو یہ کیا ہے کہ حتی یخون الامین، یعنی ایسا بندہ اتنا پارسا، پرہیزگار، اللہ والا، اس کو کے سپرد امانت نہیں کی جا رہی، اور مقابلے میں فاسق و فاجر ان کے سپرد کی گئی، اور سب کے سامنے ان کا فسق، فجور، قتل و غارت اور ساری برائیاں یہ بالکل واضح ہو گئیں، لیکن انہی کے سپرد امانت کی جاتی رہی۔ وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، خائن کو امین بنا دیا جائے گا۔ آج اس معاشرے میں جب امانت کو سپرد کرنے کا موقع آ رہا ہے تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ تم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جب معاشرہ ایسا کرنے لگے تو ان کو روکنا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جب حدیث میں آ گیا ہے تو اب تو نہیں ایسے ہے۔ تو سرکار نے باخبر کیا تھا کہ بیماری آئے گی، تو کون عقل مند ہے کہ جو بیماری سے صلح کر لے؟ کون عقل مند ہے جو بیماری سے اتحاد کر لے؟ کون عقل مند ہے کہ جو بیماری سے کمپرومائز کرے؟ تو سرکار نے بیماری کی نشاندہی کی احسان کرتے ہوئے تاکہ امت اس سے بچاؤ کی تدبیر کرے اور انہیں جہاد کا ثواب ملے۔ اس بنیاد پر آج ضروری ہے مبلغین، علماء و مشائخ ان باتوں کی تبلیغ کریں کہ نااہل کو ووٹ دینا خیانت ہے، اور اہل کو نہ دینا یہ خیانت ہے، اور ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت قرار دیا ہے۔ جس طرح باقی بہت سی برائیوں کو کہ ایسا معاشرے میں ہوگا کہ معاذ اللہ زنا عام ہو جائے گا، تو اسے قیامت کی علامت قرار دیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس بدی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے یا اس کے سامنے ہتھیار پھینک دیے جائیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جہاد کیا جائے اور شدت کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ تو ایسے ہی یہاں پر جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو امین ہے انہیں خائن قرار دیا جائے گا اور جو خائن ہے انہیں امین قرار دیا جائے گا۔ تو آج ہمارے لیے یہ سرکار کی طرف سے لگائی ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ اس لسٹ میں شمار نہ ہونا کہ جو امین کو خائن قرار دیتے ہیں، اس لسٹ میں شمار نہ ہونا جو خائن کو امین قرار دیتے ہیں، بلکہ سرکار کے فرمان کے مطابق تم اس فوج میں شامل ہو جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کے حالات میں جن کی طرف خیر کی نسبت کی ہے کہ جو امانت اس کے حقدار کے سپرد کریں گے، جو امین ہے اسی کو ووٹ دیں گے، جو خائن ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس بنیاد پر عوام الناس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک امانت ہے، جس امانت کو ووٹ کی شکل میں انہوں نے 25 جولائی کو سپرد کرنا ہے۔ تو سب کے کردار سامنے ہیں، خائن لوگ، بدکار لوگ، کردار کے گھٹیا لوگ، نظریات کے بہت بڑے اندھے لوگ، یہود و نصارہ کے ہاتھ اور پاؤں کے وہ کھلونے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو اگر کوئی ووٹ دے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی امانت حد درجے کے خائن لوگوں کے سپرد کر دی ہے، جو نہ وطن کے وفادار ہیں، نہ قرآن کے وفادار ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں۔ تو اس واسطے ووٹ انہیں دینا ہے کہ جو محب وطن ہیں، محب اسلام ہیں، سب سے پہلے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وفادار ہیں، باغی نہیں ہیں، اور پھر اس وطن کے لحاظ سے وہ کسی بھی دہشت گرد قوت یا غیر ملکی قوت کے اعلی کار یا ایجنٹ نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کے ساتھ وفاداری کرنے والے ہیں۔ تو پھر تو ووٹ امین کے پاس چلا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ووٹ خائن کے پاس چلا جائے گا، اور خائن کے پاس جس وقت امانت جاتی ہے تو پھر معاشرے میں سکون نہیں ہو سکتا، پھر مسائل حل نہیں ہوتے، پھر مزید مسائل بنتے ہیں۔ تو جس وقت قوم اکتا چکی ہے بار بار کے انتخابات اور بار بار کی حکومتوں سے اور ان کے کرتوتوں سے، تو پھر اب قرآن و سنت کا سہارا لینا چاہیے۔ تو قرآن و سنت کے سہارے میں جو ہمیں آداب بتائے گئے ہیں انتخابات کی، اس کے پیش نظر یہ میں احکام قرآن و سنت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، جب امانت ضائع کر دی جائے، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی قیامت کے انتظار کا یہ لفظ ہوتا ہے کہ پھر تم اللہ کی گرفت کا انتظار کرو کہ کس وقت تمہیں پکڑ لیا جائے۔ یعنی پھر تم یہ منتظر نہ رہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، پھر یہ انتظار نہ کرو کہ خوشحالی آئے گی، پھر یہ انتظار نہ کرو کہ ہم ترقی کریں گے، پھر یہ انتظار مت رکھو کہ تمہارے لیے رستے کھلیں گے۔ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، پھر تو اللہ کی گرفت کا انتظار کرو۔ اور ساعہ یعنی قیامت کے کئی معنی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ جو حقیقی قیامت ہے وہ جس وقت بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ ایک قیامت آ جاتی ہے، اور معاذ اللہ خاکم بدہن ایسی کوئی آفت جو پورے ملک میں آ جائے تو وہ ایک قیامت ہوگی، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ووٹ کا غلط استعمال کیا تو پھر یعنی اس کا جو مطلب بن رہا ہے تو پھر تمہارے لیے امن و سکون نہیں ہوگا، تم پھر پیاسے رہو گے کہ کب امن ملے، کب سکون ملے۔ ایسی صورتحال تمہارے لیے پھر جو ہے وہ بڑی بعید ہو جائے گی۔ اگر تمہیں خوشحالی کا توقع ہے، خوشحالی کی، سکون آئے، امن آئے، تو پھر امانت دار کے امین کے سپرد کی جائے۔ خائن کے سپرد اگر امانت کی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، پھر تیار ہو جاؤ اللہ کی گرفت کے لیے۔ پھر یہ نہ رکھو امید کہ تمہیں اللہ کی طرف سے نوازشات ہوں گی، انعامات ہوں گے، پھر اس پر وبال آ جائے گا۔ تو بار بار یہ موقع ملا، پاکستان کے 70 سال گزر گئے، اور پھر یہ ہر انتخاب کے بعد جو اگلی حکومت آتی ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، سیکورٹی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، معیشت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جب امانت نااہل کے سپرد نہیں کی گئی تو پھر فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ،
پھر اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر نئے وبال کے لیے، نئی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر قوم یہ چاہتی ہے کہ اس الیکشن کے بعد کوئی وبال نہ ہو، خوشحالی آئے، تو پھر سرکار کے فرمان کے مطابق پھر امانت کو ضائع نہ کیا جائے، امانت امین کے سپرد کی جائے، ووٹ اسے دیا جائے جو ووٹ کا حقدار ہے۔ نااہل کو ووٹ دینا یہ عذاب مانگنا ہے، یہ آزمائش اور ابتلاء اور مصیبتوں کو دعوت دینا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بالکل واضح ہے۔ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو حدیث شریف صحیح بخاری میں موجود ہے، فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا گرفت کا انتظار کرو۔ قال کیف اضاعتها، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور سائل ایک دوسرا عربی تھا، دیہاتی، جو آ کے پوچھ رہا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ محبوب یہ امانت ضائع کیسے ہو جاتی ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع انداز سے جواب دیا۔ یعنی عمومی طور پر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ چادر کسی کے پاس رکھی امانت، پیسہ رکھا امانت، کتاب رکھی یہ امانت ہے، اور پھر اگر واپس نہیں کی گئی یا آگے وہ گم کر دی گئی تو امانت ضائع ہو گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مفہوم میں یہ گفتگو فرما رہے تھے، وہ سب سے بڑی امانت معاشرے میں ہوتی جو ہے اس کے لحاظ سے، اور پھر اس کے زیر سایہ یہ چھوٹی چھوٹی امانتیں بھی ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب اقتدار نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر انتظار کرو کسی عذاب کا، پھر انتظار کرو وبال کا، پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے گرفت کا۔ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، اسے کسی سیٹ پہ بٹھانا جس کا وہ اہل نہیں، یہ ہے امانت کا ضائع ہو جانا۔ تو ایک چوکیدار بننے کے جو اہل نہ ہو، جس کی بینائی سے ہی نہیں، جسے پتہ ہی نہیں کہ چور آ گیا ہے اور آپ اس کو چوکیدار بھرتی کر دیں، جس کو سنائی نہیں دیتا، جس کے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے، اپاہج ہے، آپ اس کو چوکیدار مقرر کر دیں، تو پھر یہ نااہل کے سپرد ڈیوٹی کر دی گئی، اس مسند کے وہ اہل نہیں تھا۔ تو ایک محلے کی ایک چھوٹی سی ذمہ داری کے لحاظ سے نااہل کے سپرد جب اقتدار اور امر کر دیا جائے تو اس پر بھی یہ حدیث اپنی طرف سے اس کی مذمت کر رہی ہے کہ ایسا درست نہیں ہے، اب مصیبت آ جائے گی وہاں پہ، جس چیز کی حفاظت کے لیے اسے بٹھایا گیا ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ تو ایک محلے کی یہ صورت ہے تو پورے ملک کے تخت پر، مسند پر، ایوان میں اقتدار جب ان لوگوں کے سپرد کر دیا جائے کہ جو اہل نہیں اقتدار کے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر تم سہانے خواب دیکھو کہ ہمیں اب سکون مل جائے گا، امن مل جائے گا، چین ہوگا قوم کو، تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ تم نے خود اپنے چین کو غارت کیا، تم نے خود اپنے آرام اور سکون کا سودا کر دیا، تم نے خود اپنے ملک کے جو خوشحالی کا خرمن تھا اس کو آگ لگا دی۔ اس بنیاد پر یہ جو انتخابات کا مرحلہ ہے بہت تدبر، سوچ سمجھ اس میں ضروری ہے، اور جو شرعی احکام ہیں، جس طرح میں آیات پیش کی، احادیث پیش کر رہا ہوں، اس کے پیش نظر ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اپنی امت کو متوجہ کیا کہ جنت کی ٹکٹ کسے ملے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ ذکر فرما رہے تھے من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن ورکوعہن وسجودہن، کہ جس نے نمازیں 5 پڑھیں اور ان کی شرطیں پوری کیں، یعنی وضو سے پڑھی اور رکوع صحیح کیا، سجدہ صحیح کیا، و مواقیت وقت پہ پڑھی، وصام رمضان وحج البیت،
ان استطاع الیہ سبیلا، اگر وہ صاحب استطاعت تھا تو اس نے حج کیا، روزہ رکھا، وآت الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ، زکوٰۃ دی دل سے خوش ہو کر، ٹیکس نہیں سمجھا اس کو، سب کو ذکر کر کے فرمایا وأدى الامانۃ، یہ سارے کام کر کے پھر امانت بھی ادا کی، امانت کی ادائیگی کی۔ تو مطلب بنا یعنی آج معاشرے کے اندر ایک بندہ نمازی ہے، حاجی ہے، پرہیزگار ہے، اگر ووٹ کا انتخاب وہ غلط کرتا ہے تو سرکار نے اسے جنت کی خوشخبری نہیں دی۔ وأدى الامانۃ، امانت چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی امانتیں اس کے اوپر سایہ ہے اس بڑی امانت کا، جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا، اذا وسد الامر الی غیر اہلہا، جب نااہل کو حکومت دے دی جائے گی تو پھر اس میں مسائل ہی مسائل ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر ادائے امانت کا جو حکم دیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت اس کو دینی ہے کہ جو امانت کا اہل ہے، نا اہل کو امانت دینا ڈبل جرم ہے۔ اور پھر اقتدار کی جو امانت ہے، نااہل لوگوں کو اقتدار پر بٹھا دینا، اس سے ہزاروں امانتوں میں خیانت ہو جاتی ہے اور اس سے آگے پھر مسائل جنم لیتے ہیں۔ ووٹ کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے تیسرا یہ ہے کہ ووٹ ایک عدالت ہے۔ سب سے پہلے یعنی ووٹ ایک شفاعت ہے، یعنی سفارش ہے، اس کے لحاظ سے گفتگو ہوئی۔ پھر ووٹ ایک امانت ہے، اس کے لحاظ سے گفتگو ہوئی۔ پھر ووٹ ایک عدالت ہے، یعنی اگر انسان نااہل بندے کو ووٹ دے رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے، اور اہل کو ووٹ دے رہا ہے تو عدل کر رہا ہے۔ تو اس واسطے ووٹ عدالت ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں عدل کے جو تقاضے بیان کیے اور ظلم کی جو مذمت کی، وہ ایک بہت طویل مضمون ہے، یعنی سینکڑوں ہزاروں حدیثیں اس کے تفصیل کے لیے موجود ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس سلسلہ میں احکام اپنی مخلوق کو جو ادا کیے اور روشنی عطا فرمائی، ظلم کی مذمت کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے امت مسلمہ کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ ادنا سے ظلم سے بھی دور رہیں۔ بڑا ظلم تو بہت بڑا ظلم ہے، یعنی ووٹ جو عدالت اس کے لحاظ سے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں کمپین چلانے کے لیے اور سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ چلو ووٹ پتہ نہیں میں نے کس کو دینا ہے، صرف میں تو اس کی گاڑی میں کچھ وقت کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف معمولی سا میلان بھی نہ کرو، تھوڑا سا جھکاؤ، تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرنا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں چھوئے گی۔ النار سے مراد ہے جہنم کی آگ، یہ چولہے کی آگ نہیں، اور جہنم کی آگ کا ایک منٹ بھی برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس بنیاد پر ایسے ماحول میں آج دیہاتوں میں، شہروں میں لوگ برادری کو دیکھ کر، دوستی کو دیکھ کر کہتے ہیں چلو ووٹ تو بھی بعد میں دینے ہیں، یہ صرف ہم نے ان کا جھنڈا لگانا ہے، ہم نے صرف ان کی فلیکس لگانی ہے، ہم صرف ان کے منہ رکھنے کے لیے ہم نے ان کی گاڑی میں بیٹھنا ہے۔
اور ہم نے صرف ان کے دفتر میں جا کے ایک مرتبہ بیٹھنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا حکم ہے، نہ بدلنے والا قرآن اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اور یہ کتاب ہمیں اس لیے دی کہ اس کے لحاظ سے ہر زمانے کی یہ رہبر ہے، ہر وقت کی یہ رہنما ہے۔ تو آج لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ کل جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، وہ لوگ جنہوں نے دیوی کی جا کے پوجا کی تھی، وہ لوگ جنہوں نے سورن سنگھ کی فاتحہ پڑھی تھی، وہ لوگ جو یہود اور نصارہ کے ایجنٹ ہیں، کوئی کسی کی بات ڈھکی چھپی نہیں، اگرچہ بڑے بڑے گناہ ان کے بھی پردے میں ہیں، تو ان کے جھنڈے لگانا، ان کی کمپین کرنا، ان کی گاڑیوں میں بیٹھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ جہنم کی آگ کا باعث بن جائے گا یہ ان کے دفتر میں بیٹھ کر جا کے چائے پینا۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ کے احکام اور احادیث کی روشنی میں، یعنی ووٹ کی یہ تیسری ڈیفینیشن کہ ووٹ ایک عدالت ہے، اس سے تم نے عدل کرنا ہے، اہل کو دو گے تو عدل ہو جائے گا، نہ اہل کو دو گے تو ظلم ہو جائے گا۔ اور اس سلسلہ میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی وہ حدیث شریف بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے اور بہقی نے شعب ایمان میں بھی اس کو ذکر کیا۔ مشکات شریف میں حدیث نمبر 5135 ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں من مشا مع ظالم، کہ جو ظالم کے ساتھ چل پڑا، یہ ہے کمپین کے لیے نکلنا، اس کی کمپین کے لیے نکلے، جو ظالم کی کمپین کے لیے نکلے۔ اب ممتاز حسین قادری شہید پر ظلم کرنے والے یہ سارے لوگ، وہ نون لیگ، وہ پی ٹی آئی، وہ پی پی، یہ سارا طبقہ اور اس طرح یعنی دیگر جہتوں میں جو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، من مشا مع ظالم، جو ظالم کے ساتھ چلا، خود ظالم نہیں ہے، ظالم کا ووٹر بنا، ووٹر سپورٹر، صرف ابھی چلا، ووٹ دینا تو بعد کی بات ہے، ابھی کمپین کے دن ہے۔ من مشا مع ظالم، جو ظالم کے ساتھ چلا، لیقویہ، تاکہ اسے تقویت دے، اپنی گاڑی اس کے جلوس میں لے گیا، اپنے گھر پر اس کی فلیکس لگائی، اپنی دکان پر، لیقویہ، تاکہ اسے تقویت دے۔ جس نے یہ کام کیا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ قید لگائی۔ حال یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، ایک تو یعنی بے خبری میں، لیکن یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، تو اس کی اس جرم پر اسے کیا سزا ملے گی؟ سرکار فرماتے ہیں فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل گیا۔ یعنی لوگوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ان کی تعلیمات کیا ہیں، ووٹ کے لحاظ سے شریعت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کیا ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے ہدایات کیا ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ خصوصی طور پر یہ جو کمپین کے دن ہیں ان کے لحاظ سے جو احکام ہے شریعت کے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ووٹ کی تیسری ڈیفینیشن کے لحاظ سے کہ ووٹ ایک عدالت ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشا مع ظالم لیقویہ، جو صرف چلا ہے ظالم کے ساتھ، ابھی ووٹ نہیں دیا، صرف اس کے جلوس میں گیا ہے، چلا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس نے تھوڑا سا اس کی طرف جھکاؤ کیا ہے، اس کی فلیکس لگا لی ہے،
فتمسکم النار، آگ کی وعید سنائی گئی. اور سرکار فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ چلا اسے پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے پھر بھی اس کے ساتھ چلا، فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل گیا. اس بنیاد پر یہ جو الیکشن کا زمانہ ہے اس میں ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں کہیں بھی ان احکام کے لحاظ سے ہم سے سستی نہ ہو جائے. اور قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے 19ویں پارے میں، اور یہ آیت ہر جگہ آج ہمیں سنانی چاہیے. احسان ہوگا لوگوں پر. اس وقت راہیں واضح ہیں، ایک ہے امریکہ کی راہ، یہود کی راہ، نصارہ کی راہ، قادیانیوں کی راہ، نام نہاد روشن خیالوں کا رستہ، اور دوسری طرف سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، ختم نبوت کا راستہ، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا راستہ، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کا راستہ. ٹھیک ہے آج ہمارے دفتروں میں قورمہ نہیں کھلایا جا رہا، چائے نہیں پلائی جا رہی، جس طرح دوسری طرف سے شروع ہو چکا ہے سلسلہ، لیکن قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنا دونوں ہاتھ کاٹ رہا ہوگا. یہ جو تیسری ڈیفینیشن ہے ووٹ کی کہ اہل کو دینا عدل ہے، نااہل کو دینا ظلم ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمنوں کی حمایت، ان کی تقویت، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ افسوس سے کاٹ رہا ہوگا. یقول، کہے گا یا لیتنی، کاش کے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول والوں کے ساتھ ہوتا، کاش کہ میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے ساتھ ہوتا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول والا رستہ اپنایا ہوتا. تو اس بنیاد پر قرآن میں ہر مرحلے کی رہنمائی ہے، قیامت تک کی ہر گھڑی، ہر صدی کی رہنمائی ہے. تو ووٹ ایک عدالت ہے، اور اس عدالت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ووٹ اہل کے لیے ہے، امین کے لیے ہے، خائن کے لیے نہیں. اور اس سلسلہ میں یعنی آج جس شخص نے ووٹ دیا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج جس نے ووٹ دیا ختم نبوت کو، آج جس نے ووٹ دیا نظریہ پاکستان کو، ہو سکتا ہے ہمارے امیدوار اس کو دنیا کے لحاظ سے اور ہم اسے اچھا کھانا بھی نہ کھلا سکیں، مگر یہ گارنٹی ہے کہ قیامت کے دن اسے اپنے ہاتھ نہیں کاٹنے پڑیں گے، اور اسے افسوس نہیں کرنا پڑے گا، اور اسے یہ نہیں کہنا پڑے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش کہ میں رسول کی پارٹی میں ہو جاتا، میں کدھر چلا گیا تھا. یہ نہیں اسے کہنا پڑے گا. یہ احسان ہے ہمارے امیدواروں کا ووٹروں پر کہ یہ ان کو قیامت کے دن کی اس افسوس کی گھڑی سے بچا لیں گے. اور یہاں کی ہزاروں دعوتیں، ہزاروں سیر سپاٹے، ابھی یعنی یہ پیسے بہانے والی جماعتیں کیا کیا پاپڑ بیلیں گی ووٹروں کے لیے، لیکن ان کے ہزاروں میلے اور ہزاروں عیش و عشرت کے سامان جہنم کی ایک منٹ کی گرمی کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ جہنم کا ایک منٹ کی ہولناکیاں، میدان محشر کی ہولناکیاں. اس بنیاد پر عافیت ہے، اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ عطا فرمایا ہے. اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام، یہ اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور اس کو ساتھ چلنے والا، اس کو ووٹ دینے والا
اگرچہ اس کو دنیا میں بطور فرض کچھ بھی نہ ملے، اسے کوئی پانی بھی نہ پلائے، کوئی کھانا بھی نہ کھلائے، اور وہ کسی کو ووٹ دے آئے یا کسی کی کمپین چلائے یا کسی کا دفتر بنائے یا ان امیدواروں میں سے اس عظیم مشن کے حاملین کے لیے وہ اپنا وقت گزارتا، اسے کوئی کچھ دے ہی نہیں رہا، تو اسے پھر بھی بہت کچھ مل گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کی اس افسوس سے بچ گیا ہے اور انعام یافتہ بن گیا ہے، کیونکہ اس نے عدل کیا ہے اور یہ ظالم کے اس ظلم سے بچ گیا ہے کہ اگر ظالم کے ساتھ چلتا تو سرکار فرماتے ہیں صرف چلے گا تھوڑا سا تو اس کی وجہ سے بھی اس کا اتنا نقصان ہو جائے گا کہ جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر ان ایام میں بطور خاص قرآنی احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سامنے رکھنا ہے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھانا ہے، جس کے ساتھ قدم چلو گے تو پھر بھی ثواب، 10 قدم چلو گے پھر بھی ثواب، نعرہ لگاؤ گے پھر بھی ثواب، جھنڈا اٹھاؤ گے پھر بھی ثواب، فلیکس لگاؤ گے پھر بھی ثواب، دفتر بناؤ گے پھر بھی ثواب، ووٹ کے لیے دعوت دو گے پھر بھی ثواب، خود ووٹ دو گے پھر بھی ثواب۔ اس بنیاد پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جب فساد کا زمانہ آ جائے اس وقت جو سنت کا پرچم لے کے چل پڑے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا جب اسلام غریب الوطن ہو جائے اس وقت جو اس کو وطن دینے کے لیے گھر سے نکل پڑے تو سرکار فرماتے ہیں طوبیٰ اس بندے کے لیے میں آج ہی جنت کی ٹکٹ کا اعلان کر رہا ہوں، بعد الاسلام غریبا و سعود غریبا فطوبیٰ للغرباء، یعنی غرباء ویسے مطلب ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، لیکن یہاں یہ ہے کہ اجنبی، کہ رواج ان کا نہیں، زمانہ ان کا نہیں، زمانہ ہے پیسے والوں کا، زمانہ ہے پیسے کی چمک والوں کا، زمانہ ہے امریکہ کی آنکھ میں بھانے والوں کا، زمانہ اور پیچھے ہاتھ ان کا کہ جو غیروں کے متوالے ہیں۔ تو اس میں جس طرح جتنے بھی یہ دعوت دیتے ہیں دین حق کی، انہیں اس کا پتہ ہے کہ معاشرے میں انہیں اجنبیت سی لگتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا تم بھی یہ مانگ رہے ہو، تم بھی اس کام کے لیے، تمہیں تو نہیں چاہیے تھا، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو یعنی اپنے دیش میں بندہ پردیسی سمجھتا ہے کہ میں دیش میں ہو کے پردیسی ہوں، تو یہ ہے غرباء کا مطلب۔ تو سرکار فرماتے ہیں طوبیٰ للغرباء، کہ جب بے گھر ہو جائے دین، اس کو گھر دینے کے لیے جو نکل پڑے تو ان غرباء کو میں جنت کی ٹکٹ آج ہی عطا کر رہا ہوں۔ اس بنیاد پر یعنی یہ کمپین چلانے والے، عدل انصاف سے آگے بڑھنے والے، ان کے لیے یہ اعلان ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور دوسری طرف یوم یعد الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ ہر جگہ یہ آیت پڑھنی چاہیے، یہ 19ویں پارے کی وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ہر جلسے میں یہ ہمارے خطباء اور کمپین چلانے والے سنائے اور کہے آ جاؤ رسول کی پارٹی میں، رسول کی پارٹی میں، چونکہ جو رسول کی پارٹی میں نہیں آئے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں، تو قیامت کے دن اسے افسوس ہوگا کاش کہ مجھے اس وقت پتہ چل جاتا تو میں دوسری طرف ووٹ نہ دیتا، میں اس پارٹی کو ووٹ دیتا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی ہے۔ تو اس میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اور کس کی پارٹی میں لفظ رسول آ رہا ہے، کس کے نام میں لفظ رسول آ رہا ہے، کس کے نعرے میں لفظ رسول آ رہا ہے، تو یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا، یعنی قرآن مجید سے تعیین ہے کہ اس پارٹی میں آ جاؤ گے، ان لوگوں کے ساتھ چل پڑو گے تو پھر افسوس نہیں ہوگا، پھر قیامت کے دن ندامت نہیں ہوگی، پشیمانی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کی فراوانی ہوگی کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے غربت اسلام کے وقت جب اسلام پردیسی ہو چکا تھا، لوگوں کے گھر تھے، اسلام کا گھر نہیں تھا، تو یہ اسلام کو دیس دینے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا تھا۔ طوبیٰ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنی طرف سے انعام عطا فرمایا ہے۔ تو ووٹ کے لحاظ سے
سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ یہ ایک شفاعت ہے یعنی سفارش، اور پھر یہ ایک امانت ہے، اور پھر یہ ایک عدالت ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ ایک شہادت ہے یعنی گواہی دینا۔ اور گواہی کے اندر بھی جب کسی کے بارے میں غلط گواہی دے دی جائے تو وہ بھی بہت بڑا مواخذہ ہے، اس پر بہت بڑا اس کا حساب ہے۔ بندہ ہے چور، تم کہو کہ یہ نگہبان ہے، بندہ ہے غدار، تم ووٹ دے کے بتاؤ ملت کا وفادار ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شہادت، یہ گواہی ایک بہت بڑی غلطی ہے، جرم ہے۔ اس بنیاد پر شہادت کا جو تقاضا اس کے مطابق دی جائے، تو یہ تو اتنی بڑی شہادت ہے کہ جس میں ساتھ انگوٹھا بھی لگانا ہے اور گواہی دینی ہے، اور ایک ووٹ جمع ہوں گے اوپر جا کے پارٹی چیئرمین کے لحاظ سے، تو تم انگوٹھا لگا کے بتا رہے ہو کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وقت کا امیر المومنین ہے وہ چور، ڈاکو، زانی، شرابی، بدکار اور یہود و نصارہ کا ایجنٹ، اور تم یہ اوپر انگوٹھا لگا کے یہ بتاؤ کہ میں گواہی دے رہا ہوں اس کے بارے میں۔ اس واسطے ووٹ کو عام نہ سمجھا جائے، یعنی یہ ایک شہادت ہے، گواہی ہے، اور گواہی کے لحاظ سے جو شرعی طور پر تقاضا ہے کہ پوچھ کے اس سلسلے میں سارا اطمینان کر کے پھر گواہی دو کسی جھوٹے کے بارے میں، اور جن کا ظلم، جھوٹ، فسق، فجور ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں، سامنے آ چکی ہیں، زبان زدے خلق ہیں اور کوئی شک ہی نہیں ہے، اور پھر بھی ان کے بارے میں یہ شہادت دے دی جائے کہ نہیں بالکل صحیح ہیں، بالکل سچے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، تو یہ قیامت کے دن بہت بڑی ندامت ہوگی ایسے ووٹر کو۔ اس بنیاد پر ووٹ کو شہادت سمجھتے ہوئے بھی یہ اگر اس کا نصاب پورا ہوتا ہے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم بردار ہیں ان کے حق میں گواہی دو، ان کے لیے گواہی دو، پھر اس کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اور اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھی جائے کہ جو شہادت ہے اس کو چھپانا بھی ایک جرم ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر پوچھا جا رہا ہے تو ہم ووٹ ہی نہیں دیتے، تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت مت چھپاؤ۔ پوچھا جا رہا ہے کہ گواہی دو، کس کے حق میں دینی ہے؟ تو ناحق جو تھا اسے کے بارے میں نہیں دی، تو یہ ایک طرف سے تو حساب پورا ہو گیا کہ جو نااہل تھا اس کے حق میں گواہی نہیں دی، لیکن جو اہل ہے اس کے حق میں دینے کا بھی حکم ہے کہ پھر گواہی مت چھپاؤ، اپنی گواہی کا اظہار کرو تاکہ پھر جا کے نصاب جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، کہ جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے۔ اس واسطے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے، ختم نبوت والے، ان کے حق میں گواہی دینا یہ ضروری ہے کہ یہ گواہی دی جائے۔ دوسروں کے لحاظ سے اجتناب ضروری ہے کہ گواہی نہ دی جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلہ میں کثرت سے موجود ہیں، اور ووٹ کے لحاظ سے جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایک حمایت ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پر تعاون کرو، نیکی کو سپورٹ کرو، گناہ کو سپورٹ نہ کرو۔ اس بنیاد پر ووٹ کے حمایت والے معنی کو پیش نظر رکھیں تو پھر بھی نیکی ہے، دین اسلام کے احکام
دین اسلام کا اقتدار، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی، اس کے پیش نظر بھی ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیدوار ووٹ مانگتے وقت گناہگار نہیں ہیں، بلکہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کسی کو کہ تم نیکی کر لو۔ انہیں ووٹ مانگنے کا بھی ثواب ملے گا، یعنی آگے ملے یا نہ ملے ووٹ مانگنے کا بھی ثواب ہے، اور جو دوسرے ہیں انہیں آگے جو ہونا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، ووٹ مانگنے کا بھی گناہ ہے کہ وہ بدی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، وہ امریکہ کی کالونی بنانے کے لیے، پاکستان کو امریکی کالونی بنانے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، وہ یہود و نصارہ کے سامنے اس ملت کو بیچنے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، وہ گستاخوں کی حمایت کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، وہ ناموس رسالت کے باغیوں کی مدد کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اس بنیاد پر یعنی ان کا ووٹ مانگنا وہ بھی ایک غلطی اور بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہم جس رستے پہ چلے ہیں یہاں ووٹ کی دعوت دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑا ثواب ہے۔ ایسے ہی ووٹ کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ ووٹ ایک جماعت ہے، یعنی اس سے جس کو ووٹ ملے اس کی اکثریت ظاہر ہوتی ہے، اور اس سلسلہ میں بھی ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے کہ جو اسلام کے غدار ہوں ان کی اکثریت نہ ظاہر ہونے دو۔ ان کی اکثریت کا اگر تم باعث بنو گے ان کی اکثریت ظاہر ہو تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اس پر اظہار کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑا کرے وہ انہی میں سے ہے۔ من کسر سواد قوم فہو منہم، نصب الرایہ میں کنز العمال میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اب ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے کہ فلاں پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے چلو دیکھ آتے ہیں کیا ہے، تو یہ من کسر سواد قوم، خواہ کسی بد عقیدہ کا جلسہ ہو یا کسی نام نہاد سیاسی پارٹی کا جلسہ ہو، تو حق پرستوں کو نہ اس جلوس میں جانا چاہیے نہ اس جلسے میں جانا چاہیے، چونکہ یہ ہے ان کے سواد کو، سواد کہتے ہیں عربی زبان میں جماعت کو، یعنی ان کی جماعت کو بڑا ظاہر کرنا کہ اب اتنے بندے تماشائی گئے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ووٹ دینا، ہم تو صرف سننے گئے ہیں، ہم تو صرف دیکھنے گئے ہیں، تو کسرا والی بات تو پائی گئی۔ من کسرا سواد قوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی جماعت کو گیدرنگ میں اضافہ کیا، سرکار فرماتے ہیں فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے، وہ میرا غلام نہیں ہے۔ میرا غلام وہ ہے جو اپنی جماعت کی بڑائی کرے، اپنی تکثیر کرے، اپنے لحاظ سے وہ کثرت کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کرے۔ ووٹ کی مختصر تعریف کے لحاظ سے اس میں جو آخری بات ہے کہ ووٹ ایک بیعت ہے، اور بیعت ہمارے معاشرے میں آج گئے گزرے زمانے میں بھی یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم روحانی بیعت کرتے ہیں اس کے لیے بھی اگرچہ 2 نمبر اور ڈبہ پیر بھی آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ابھی تک اس پر ہیں کہ ہم نے شریعت کے کی بیعت کرنی ہے، ہم کیوں کسی فاسق و فاجر کی بیعت کریں؟ تو یہ جو بیعت ہے یہ اس سے بھی بڑی بیعت ہے، یہ خلیفہ وقت کی بیعت ہے، یہ امیر المومنین کی بیعت ہے، تو یہ بیعت عام بیعت نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی لوگ بالکل سوچ ہی نہیں رہے، کہتے ہیں پرچی دینی ہے، ووٹ ہی دینا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ بیعت کرنی ہے۔ اب جو بیعت کرے نواز شریف، شہباز شریف کی بیعت کرے، عمران خان کی بیعت کرے، زرداری کی بیعت کرے، الطاف کی، تو یہ ان کا کیا ضمیر نہیں کانپتا کہ ہم کس کی بیعت کر رہے ہیں، کس کو ہم امیر المومنین کہہ رہے ہیں، کس کو امام وقت کہہ رہے ہیں، کس کو امام زمانہ کہہ رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ووٹ کی یہ جو 7 تعریفیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ووٹ ایک شفاعت ہے، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک عدالت ہے،
ووٹ ایک حمایت ہے، ووٹ ایک جماعت ہے، اور ووٹ ایک بیعت ہے۔ یہ 7 چیزیں اجاگر کریں آپ سوسائٹی میں، انشاءاللہ بیج بوئیں گے تو فصل اگے گی، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ یہ قرآن و سنت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس سلسلہ میں آخر میں ایک حدیث شریف پیش کرنا چاہتا ہوں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں پیش کیا۔ چونکہ یزید سے جو اختلاف تھا وہ ووٹ کا اختلاف تھا، ہم پورا مہینہ بھی واقعہ کربلا بیان کریں یا پورا سال بھی بیان کریں، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خود اپنا نظریہ وہاں پہ پیش کیا وہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے نہیں پیش کیا بلکہ اپنے نانا جی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پیش کیا۔ یہ میرے پاس الکامل فی التاریخ یہ موجود ہے، اس کی 3 جلد میں، صرف اس میں نہیں درجنوں کتابوں میں وہ حدیث شریف موجود ہے۔ اور مینار پاکستان والے جلسے میں بھی جو اس ملک کے انتخابات میں مذہبی قوتوں کا سب سے بڑا اہل سنت و جماعت کا جلسہ ہم نے اپریل میں کیا، اس میں بھی اس چیز کو میں نے پیش کیا تھا۔ تو میں آج کے اس اقامت دین میں خصوصی موضوع میں بھی اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 408 صفحے پر یہ حدیث شریف ہے۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتانا تھا کہ میں کیوں نکل آیا ہوں، چونکہ بڑا تعجب تھا بہت سے لوگوں کو، کسی کو اس لیے کہ فلاں نہیں نکلا تو یہ کیوں نکلے ہیں، کسی کو اس لیے کہ اتنی بڑی روحانی شخصیت اور ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی گدی اور ان کا مکہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کا منبر، اس کے ہوتے ہوئے انہیں کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید انہیں اس مسلح سے کوئی بڑی کرسی اقتدار کی چاہیے اس لیے چل پڑے ہیں، اور کوئی اس لیے کہہ رہا تھا کہ وفادار تھا اور سوچ رہا تھا کہ سامنے دشمن زیادہ ہیں تھوڑے سے لے کے کیوں نکل آئے ہو۔ یعنی مختلف قسم کے لوگوں کے سوالات تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ایک حدیث شریف پیش کی۔ اس حدیث شریف کے اندر آپ نے فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لوگو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا، من رعا سلطانا جائرا، جس بندے نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پا لیا، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرے، یہ ظالم کی آگے پھر وضاحت ہے، اور یہ سنو گے تو ہمارے جو زمانے کے یہ باری باری آنے والے ساری اسی کیٹیگری کے، مستحلا لحرم اللہ، حرام چیزوں کو حلال کرے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، معاشرے کے اندر گناہ کا دھندا کرے، بدی کی قوت بن جائے، اور یعنی فحاشی، حرام کاری، اس طرح کی اس کی صورتحال ہو، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، یہ ہے من کے ساتھ کہ جس کے ہوتے ہوئے ایسے بادشاہ کی حکومت آ جائے جو اس طرح کے کام کرتا ہو، اور اس کا آگے کردار کیا ہے، سرکار نے فرمایا وہ اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوا اس کے خلاف، اس بادشاہ کے خلاف جس کے اندر یہ برائیاں ہیں، میرا جو امتی اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا نہ ہوا۔ جس طرح ہم لفظ بولتے ہیں کھڑا ہونے کا، سرکار فرماتے ہیں فلم یغیر ما علیہ بقول بفعل ولا قول، یعنی اس کو بدلنے کے لیے یہ بندہ اس نے کردار ادا نہیں کیا، نہ فعل کے ساتھ نہ قول کے ساتھ۔
کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، سرکار فرماتے ہیں اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اس بندے کو جس نے اس ظالم بادشاہ کی مخالفت نہیں کی قول اور فعل سے، اسے ہٹانے کے لیے جہنم کے جس گڑھے میں اس بادشاہ کو رب گرائے گا اسی میں اس بندے کو بھی گرائے گا۔ فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، کہ جو اس کے خلاف اٹھ نہیں کھڑا ہوا اس کو بدلنے کے لیے قول اور فعل کے ساتھ، یعنی قول کے اس کے خلاف تقریر کرے، فعل کے ساتھ اس کے خلاف جلوس نکلے یا جہاد کے لیے آ جائے، تو اس پر وبال کیا ہے، یعنی خاموش رہنے پر وبال کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس ظالم بادشاہ کو جو اتنا بڑا جو برا ہے اسی جگہ اس کو بھی پھینکے گا کہ جو خاموش حمایتی بنا رہا، جو اس کے خلاف بولا نہیں ہے، جو اس کے خلاف نکلا نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوالوں کا جواب دیا، نہ مجھے کرسی چاہیے، نہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ سامنے دشمن کتنے ہیں اور میں بے خبر ہوں، تھوڑے سے ذاتی لے جا رہا ہوں، مجھے سارا پتہ ہے، مگر میں نکل اس لیے آیا ہوں کہ اس میں جو آگے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا اس ظالم کے گڑھے میں ساتھ ہی جائے گا۔ تو یہ جو نتیجہ بیان کیا گیا اس سے ڈر کے میں نکل آیا ہوں کہ میں یزید کے خلاف بولوں، میں یزید کے خلاف فعل کے ساتھ اسے بدلنے کا کردار ادا کروں، تاکہ وہ جو ایک سزا بتائی جا رہی ہے آگے کہ جو نہیں نکلے گا اس کو یہ سزا ملے گی، تو میں اپنا کردار ستھرا رکھتے ہوئے اپنا کردار عالی بیان کروں تاکہ مجھے اس نتیجے کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ اتنی بڑی ذات کائنات کی، اتنے بڑے شہزادے اس حدیث کے پیش نظر گھر چھوڑ کے وہ بھی نکل آئے، تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ وہ اس بندے کے ہاتھوں سے مسلط نہیں ہوا کہ یہ خود بلا کے لایا ہو کہ تم حکمرانی کرو، ہم